معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ عمران خان کا اصل جھگڑا اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانے کے لیے ہے، کیونکہ وہ اپنے دور حکومت میں چوکیدار کو چوکیداری کی بجائے اپنے سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں اور آگے بھی ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نیوز پر شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے حامد میر نے کہا کہ عمران کے لانگ مارچ کا بنیادی مقصد اپنی مرضی کے آرمی چیف کی تقرری کے لیے دباؤ ڈالنا ہے، کیونکہ ان کا سارا سیاسی کریئر فوجی حمایت کا مرہون منت رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج عمران اپنے جلسوں میں سوال کرتے ہیں کہ کیا چوکیدار کو نیوٹرل رہنے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے دور اقتدار میں موصوف چوکیدار کو اپنی سیاسی میٹنگز میں لے جاتے تھے اور مزاحمت کے باوجود اصرار کرتے تھے کہ آپ میرے میڈیا ترجمانوں کو سیاسی لائن دیں۔ حامد میر کے بقول پی ٹی آئی کے ایک ترجمان نے مجھے بتایا کہ عمران خان ایک فوجی افسر کو زبردستی ترجمانوں کے اجلاس میں لاتے اور اصرار کر کے خطاب کرواتے تھے۔ حامد میر نے کہا کہ عمران اپنے دور میں چوکیدار کو چوکیداری نہیں کرنے دے رہے تھے، بلکہ مسلسل سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ عمران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو اپوزیشن کو اندر کرنے کے لیے کہا، لیکن جب جنرل ندیم نے کہا کہ مجھے لکھ کر احکامات جاری کریں تو بھاگ گئے کہ لکھ کر نہیں دوں گا۔ پھر عمران نے جنرل باجوہ کو کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے سب چور ڈاکو ہیں، لہذا ان کو اندر کروا دیں۔ اس پر آرمی چیف نے جواب دیا کہ یہ میرا کام نہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ یہ کام مجھ سے کروانا چاہتے ہیں تو وزیر اعظم کی کرسی پر مجھے بٹھا دیں۔ حامد میر کہتے ہیں کہ چنانچہ اس کے بعد عمران نے فیصلہ کر لیا کہ جنرل باجوہ کو بطور آرمی چیف مدت پوری نہیں کرنے دیں گے۔ عمران نے آرمی چیف کو اتنا زج کیا کہ انہوں نے خود اپنا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن جب جنرل باجوہ نے وزیر اعظم کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا تو عمران نے بالآخر تک کے ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جو انہوں نے کم از کم 5 ہفتے تک روکے رکھا۔ حامد میر نے ایک اور واقعہ بتاتے ہوئے کہا کہ عمران نے صحافیوں سے ملاقات پہ کہا کہ میری حکومت کو بلا تنقید 6 مہینے دے دیں، اس کے بعد آپ لوگ تنقید کریں، لیکن میں نے عمران کی بات نہیں مانی اور کچھ سوالات اٹھا دیے۔ بعد ازاں مجھے ایک سینئر فوجی افسر نے کہا کہ ہمیں خان صاحب نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، پلیز آپ انہیں 6 ماہ دے دیں اور تنقید نہ کریں۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ اب جبکہ فوج خود کہہ رہی ہے کہ ہمیں سیاست سے دور رکھیں تو سیاستدانوں کو بھی انہیں سیاست میں گھسیٹنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں حامد میر نے کہا کہ عمران خان لانگ مارچ طویل کر کے اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کو تھکا رہے ہیں۔ عمران جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کرنے کی پوری کوشش بھی کریں گے۔ اللہ کرے کہ لانگ مارچ میں تشدد نہ ہو اور یہ خوریزی سے بچا رہے، لیکن مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے شاہ زیب خانزادہ نے کہا کہ عمران خونی لانگ مارچ کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ کو اللہ کے واسطے بھی دے رہے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کو خبردار کر رہے ہیں کہ چوروں کے ساتھ کھڑے نہ ہوں اور ساتھ میں یہ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ سزا اور جزا کے فیصلے عدالتیں نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ بند کمروں میں کر کے قوم پر مسلط کر دیتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔